طلوع اسلام۔ اس کے بعد آپ کے یہاں ملوکیت آئی، اور ملوکیت کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری آ گیا۔ تو نظام سرمایہ داری میں یہ جو قرآن کا نظام تھا، اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس نظام سرمایہ داری کا، کہ ایک کے پاس اتنی دولت ہو کہ رکھنے کو جگہ نہ ہو اور باقی 75% آبادی جو ہے رات کو بھوکی سوئے۔ لیکن اس ملوکیت کے نظام میں تو یہ چیز ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے اس کا جواز کس طرح سے نکالا گیا؟ جواز نکالا گیا کہ قرآن میں یہ احکام جو ہیں صدقے، زکوٰۃ، خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، بھوکوں کی مدد کرنا، یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ تو اس لیے ان احکام پہ تو عمل اسی صورت میں ہو سکے گا کہ یہاں بھوکے ننگے رہیں اور کچھ لوگ امیر ہوں۔ انہی احکام سے آپ دیکھیے کہ اسی قرآن سے جس تعلیم، جس نظام کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اس نظام کو قائم کرنے یا اثر نو زندہ کرنے کے لیے اسی کو ثبوت میں پیش کیا گیا۔ کیسے تعویلیں کی گئیں، کیسی کیسی پھر حدیثیں وضع کی گئیں۔ ایک مثال ہے، بن نہیں پڑتی تھی یہ اس قسم کے قرآن کے احکام کے سامنے کہ بات کریں کیا۔ ایک ہی آیت میں دیکھ لیجئے، سورہ توبہ کی آیت 34، 9/34 آیت کا اگلا حصہ پڑھتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ مذہبی پیشوا جو ہیں لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں اور خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو ان کے متعلق۔ اگلا حصہ ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کے لیے اس کو کھلا نہیں رکھتے، ان کو اے رسول اعلان کر دو، ان کو اس چیز کی وارننگ دے دو ان کو کہ یاد رکھو اس کا نتیجہ ایک دردناک علم انگیز تباہی ہوگا۔ اور اسے محسوس مثال میں سمجھایا کہ جب تمہارے ان سکوں کو، اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوتا تھا کہ آگ پہ رکھیں تو جل جائے، سکے ہوتے تھے روپے وغیرہ کے، ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، مری مثال سے بات سمجھائی، اور داغا جائے گا اس سے تمہارے ماتھوں کو، تمہارے پہلوؤں کو، تمہاری پشت کو، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دولت ہے جو تم نے غریبوں محتاجوں کے لیے کھلی نہیں رکھی، اپنی ذات کے لیے تم نے اس کو اپنے پاس جمع کر رکھا، تو آج مزہ چکھو اس کا جو تم نے اس طرح سے جمع کر رکھا تھا۔ عزیزان ایمان، کوئی اس کی تعویل ہی نہیں بن پڑتی تھی۔ دولت کے جمع کر، میں ایک آیت کہہ رہا ہوں، 20 آیت قرآن میں ہے دولت کے جمع کرنے کے خلاف۔ تو جب دولت جمع نہیں ہو سکے گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ ایک طبقہ امیر کا ہوتا ہے۔ امیر تو ہوتا ہو جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہو۔ قرآن نے 20 مقام پہ اس چیز کے متعلق اور اسی شدت سے کہا کہ جہنم کی آگ ہوگی، وہ آگ جو تمہارے دلوں کو جلا کے رکھ دے گی ایک جگہ، یہ کچھ رہا ہے۔ تو اب ان آیات کی موجودگی میں وہ نظام کس طرح سے ہو کہ اس میں غریب بھی رہیں، بھوکے بھی رہیں، ان کے پاس زائدہ ضرورت دولت بھی رہے، ان کے موجودگی میں یہ نظام تصور میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے لیے ان کے پاس بڑا عجیب حربہ تھا، ایک حدیث یا روایت وضع کی، اسے منسوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے اس آیت کے لیے حدیث کیا آئی ہوئی ہے؟ تو روایت یہ ہے کہ جب یہ روایت نازل ہوئی تو صحابہ میں اس سے بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ وہ وہاں کے مدینے کے 22 خاندان ہوں گے نا وہ صحابہ، بڑا اضطراب ہوا۔ یعنی گویا سارے یہ سرمایہ دار تھے جنہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہوا، ہم تو لٹ گئے، ہم تو پٹ گئے، دولت ہی نہیں جمع ہو سکتی، مشورہ کیا کریں۔ تو ان میں سے آپ غور کیجئے کسے وہ اپنا نمائندہ بناتے ہیں،
ایک اپنا نمائندہ بنایا کہ رسول اللہ سے جا کے کہو کہ یہ کیا قیامت ہے، یہ جو حکم آپ نے دے دیا، اندازہ لگائیے ذرا، سوچئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ہیں آیت کے اس روایت کے الفاظ۔ کس کو چنا؟ حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس عمر کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے گورنر سے کہا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ آپ یہ گیہوں کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں، اب تو گیہوں خاصا میں بھیج رہا ہوں مصر سے آپ کے لیے، تو آپ نے کہا تھا کہ عمر گیہوں کی روٹی اس دن کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی مل جائے گی۔ کہ جی آپ کو بھیجا حضور کے پاس نمائندہ بنا کر، آپ نے جا کے کہا کہ معاذ اللہ صاحب یہ آپ نے کیا قیامت کر دی، آپ نے، خدا کا حکم آ رہا ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کو معلوم ہے آپ کے صحابہ کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوا ہے، بڑا اس طرح پھیل گیا۔ آپ مسکرائے، کہنے لگے انہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا جو حکم آ گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنا جی چاہے جمع کرو، اس میں سے 2.5% خیرات کے طور پر دے دو، سارا مال پاک ہو جائے گا۔ کہا کہ وہاں جب یہ حکم سنایا گیا تو نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر، بچ گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے یہ خیرات کا اور دولت کا بے محابہ جمع کرنے کا یہ کیا حربہ استعمال، ایک حدیث، اور پھر وہ حدیثیں خیرات کی، صدقہ کی، وہ اس کے حق میں اس کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کے لیے خدا کی طرف سے ثواب اور یہ اور وہ بوڑھی۔ پھر پہلی چیز یہ ہوئی، اب آپ سوچ لیجئے یہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں 2.5% وہ کیسے واجب ہوئی، آپ جتنا جی چاہے جمع کر لیجیے۔ ایک حدیث بیان کی، آپ نے دیکھا الٹا کے رکھ دیے سارے نظام کو، جتنا جی چاہے جمع کرو ایک طرف، دوسری چیز ہے جو 2.5% نکالو خیرات، یہ کن کو دو، کہ وہی جو غریب اور محتاج اور نادار ہیں، گویا دونوں طبقے موجود ہو گئے، زائدہ ضرورت دولت مند بھی اور نادار اور محتاج بھی، اور خدا کا یہ حکم آ گیا، رسول اللہ نے اس کی یہ تشریح فرما دی۔ اب کون روک سکتا تھا اس سے؟ اب وہ تصور کہ وہ احکام اس عبوری دور کے تھے جب نظام قائم نہیں ہوا تھا، وہ تصوری ذہن سے غائب کر دیا گیا۔ کہا کہ یہی احکام ہیں قرآن کے، مستقل نظام معیشت قرآن کا ہے ہی یہ کہ بے حد و نہایت دولت جمع کرو، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ خیرات نکال دو، وہ غریبوں کو، بھوکوں کو بھیک کے ٹکڑوں کی طرح ان کو طرف پھینک دو۔ یہ بھی پرپیچولی رہنا چاہیے طبقہ جو بھوکا ہو، اور وہ بھی رہنا چاہیے جو ان کو روٹی کا انتظام کرے ان کی، یا بھیک کے ٹکڑے ان کو پاس دے، مستقل طور پر۔ یہ نظام اسلام کا بتایا گیا اور اس کے لیے یہ احادیث اور روایات جو تھی یہ وضع کی گئی تھا۔ وہی نظام آج تک آپ کے ہاں قائم ہے، خالص نظام سرمایہ داری۔ ہر کیپیٹلسٹ کنٹری کے اندر آپ دیکھیے گا کہ وہاں کے جو امیر دولت مند لوگ ہیں وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن میں کتنا دیتے ہیں، خیراتی کاموں میں کتنا صرف کرتے ہیں، تو وہی چیز تو یہ ہے آپ کے ہاں جو ہوتی ہے۔ یہ نظام بالکل الٹ گیا آپ کے ہاں۔ یہ تمام آیات قرآن کی جو تھیں جو اس عبوری دور سے متعلق تھی، بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ صاحب وہ نظام قائم کیا جائے جس میں یہ چیزیں باقی نہیں رہتی، کہا کہ نہیں، یہی مستقل نظام ہے اسلام کا۔